عرض کرنی تھی کہ گزارش کرنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عرش و کعبہ سے افضل ہے جو مٹی مسح کر رہی ہے، تو کوئی ویسے دلیل اگر قرآن سے مل جاتی ہے یا صحیح حدیث سے؟ آپ اپنا تعارف نہیں کروانا پسند کریں گے؟ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں اماد الاسلام عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ وہی اماد الاسلام ہے نا کہ پہلے آپ سے جو آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں مرزا محمد علی دہلوی صاحب، میرے بزرگ نہیں ہیں، میرے بزرگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں۔ جی 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 ہنسنے والی بات نہیں ہوئی رضوان بھائی، ایسے نہ کیا کریں، مجھے کسی کے ساتھ نہ جوڑیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں علی انجینئر صاحب کی رسپیکٹ کرتا ہوں مگر ان کا مقلد نہیں ہوں، مگر آپ جواب دے دیں، اگر آپ کے پاس ہے تو نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، رہنے دیں۔ پھر آپ محمد رسول اللہ کا نام لیں جب آپ کو میں ٹھیک ہے، تو گزارش ہے کہ نہیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں نہ کیا کریں۔ دوسری بات ہے کہ جواب ہے تو دے دیں، نہیں تو پھر رہنے دیں۔ نہیں، آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ کو سر جی اہل کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے ظاہر ہے دلیل نہیں ہے، کامن سینس ہے نا رضوان بھائی۔ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جو گزارش آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، میرے محترم بھائیو دوستو، یہاں ہمارا بیٹھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، مطلب نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، ہاں اب چلے گی صحیح حدیث، ضعیف نہیں انشاءاللہ تعالی عز و جل، کہ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اللہ سبحانہ و تقدس کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جدا ہوتے ہیں، ملنا بھی اللہ پاک کے لیے اور جدا ہونا بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن میرے بھائیو دوستو عزیزو کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، سب بھاگیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو میں میرے عزیزو بات کر رہا تھا ڈیفرنٹ مسالے کے علماء سے نا، میں کویشچنز کر رہا ہوں اپنی تربیت کے لیے، واللہ تاللہ باللہ اپنی تربیت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ میرا مقصود کوئی کسی کو ڈی گریڈ، ڈی ویلیو کرنا نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ ڈی ویلیو کرنے کے لیے فون کرتا ہے یا ویڈیوز بنا رہا ہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، صرف سمجھنے کے لیے، کیونکہ تحقیق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، تحقیق کو تو کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر دیکھیں نا دنیا کے معاملات میں ہم کتنی تحقیقات اس میں کرتے ہیں، انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، تو یار دین اسلام یہ کہ ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ تو میں نے میرے عزیز بات کی ابھی مکتب اہل سنت جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں بریلوی علماء سے، کہ آپ کے جو عقائد ہیں حاضر و ناظر کے، سے میں نے کویشچنز کیے، تو میں نے عوام کو دکھایا کہ ان کے یہ ان کے جوابات تھے، یعنی کہ میں ان سے قرآن سے دلیل مانگی، صحیح حدیث سے۔ تو اب مجھے جیلم میں کوئی پتہ نہیں، کوئی مولوی صاحب آ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ ادھر آئیں ملے ہیں، تو میں کبھی ملنا جو آپ سے ہے میں نے، تو آپ مجھے فون پہ ہی بتا دیں کہ یہ دلیل ہے قرآن کی، ملنا ضروری تو نہیں ہے نا، بیٹھنا ضروری تو نہیں ہے میں ان سے بیٹھ کے بات کروں۔ تو وہ اس پر تھوڑے سے نا سیکھ پا بھی ہو رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں نا میرے عزیز، میرے بھائیوں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اجمعین کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ حبشہ، ہجرت کر جاؤ، یہ ہجرت ہوئی ہے اسلام کی، صرف وہ ہجرت نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی، وہ بھی ہجرت ہے، مگر یہ بھی ہجرت ہے۔ تو جب ہجرت ہوئی تو اس وقت
کفار مکہ پیچھے آ گئے مسلمانوں کے، تو اینڈ میں کہنے لگے جب دلیل نہ ملی نا کہ ان کو پھنسانے کے لیے مسلمانوں کو کیسے پھنسائیں، اینڈ میں کہنے لگے یہ آپ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ کتنا یعنی کہ دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نجاشی شاہ عقل مند تھا، اللہ نے عقل و شعور دیا ہوا تھا، تو اس نے کہا یار میں تحقیق کر لیتا ہوں. تو جب تحقیق کی تو قرآن پاک پڑھا گیا، تو نجاشی شاہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے دل کی دنیا بدلی. تو قرآن ہے. اگر عقائد قرآن سے ثابت آپ کے نہیں ہو رہے ہیں تو اٹ مین کہ پھر آپ رجوع کریں، پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. میں آج گیا ایک بیان کے لیے نا جی، وہاں مجھے ایک بریلوی مکتب فکر کے ایک تھے مولوی صاحب آئے، وہ بھی بیان کے لیے. مجھے کہنے لگے آپ کا انداز بیان طارق جمیل صاحب کی طرح ہے، آپ اپنے لہجے میں بات کریں. پھر کہنے لگے، میں نے کہا جی میں تو اپنے لہجے میں بات کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، یہ تو 10-12 سال مجھے ہو گئے ہیں تبلیغ میں. پھر کہنے لگے نہیں آپ نا طارق جمیل صاحب کا نام آپ نے لیا، وہ نہ لیا کریں. میں جی ٹھیک ہے. پھر کہنے لگے امت کو جوڑنا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ. پھر کہنے لگے یار فلانا جو بندہ نا وہ بڑا زندیق ہے. میں نے کہا یہ کیسی بات ہوئی، امت کو جوڑ بھی رہے ہیں الٹا زندیق بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیسی خود ہی اپنی بات پر آپ کا یعنی کہ بدل رہے ہیں. تو مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا کریں یار. کہانی کب تک کراتے رہیں گے عوام کو، کب تک آپ مس گائیڈ کریں گے عوام کو جی. تو میں نے آڈیو ان کے سامنے اپنی لگائی ہیں، اور بریلوی علماء کی. میں نے اب مفتی منیر صاحب سے بھی رابطہ ہے، اللہ کے فضل سے ہوگا، اور بھی علماء سے اس کا جواب دیں اپنے عقائد کا، تاکہ ہمیں مل جائے گی دلیل تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کی اشاعت و ترویج بھی کریں گے، یعنی کہ عمل سب کو بتائیں گے کہ یار دیکھیں یہ عقیدہ ان کا بالکل ٹھیک ہے. تو پھر میں نے نا جی المحند کا ایک تیسرا عقیدہ، کیونکہ میں نے تو اس پر ایک عقیدے پر بات کرنا ہی ختم کر دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کری ہے کعبہ سے افضل ہے. مجھے دلیل نہیں ملی ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا. پھر میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر و باری کی زندگی ہے، قبر انور کے جو اندر ہے نا جی حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال ایسی جیسے بندہ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کی سی مثال ہے. تو میں نے کہا اس پر قرآن کی آیت صحیح حدیث، اس پر بھی میرے بھائیوں دلیل انہوں نے نہیں دی مجھے. اب تیسرا میں نے ان سے یہ پوچھا ہے آج آ کے کہ جی عقیدہ آپ کا کہ نبی ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، اس طرح نہیں جیسے عوام میں ہے، اس طرح جیسے خواص میں ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن سے یا صحیح حدیث سے؟ تو ابھی میں نے رابطہ کیا عبدالغفار زاہبی صاحب، ابھی اپنے آپ کو امام زاہبی کہلاتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، پلے علم پلے دا ککھ دا نہیں علم، اور زاہبی بنے ہوئے ہیں. تو زاہبی صاحب سے میں نے کوشچن کیا تو کہنے لگے وہ آیات تو ہیں. میں نے کہا آیت ہیں قرآن کی یہ صحیح حدیث؟ کہتے ہیں آیت تو ہیں مجھے یاد نہیں ہے. میں کہا تسی عالم ہو، عالم کو جو آپ بلکہ عالم نہیں، آپ تو علامہ کہلواتے ہیں، مناظر کہلواتے ہیں، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ہاں تو پھر میں کہوں گا the damage has been done. فرقوں کی دکانیں ہو گئی ہیں بند، بیکاز ان کے پاس I swear میں سچ بول رہا ہوں، انہوں نے خود ہی کہا ہے، میں آڈیو لگا دوں گا ادھر کی، انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ دلائل ہیں مگر یاد نہیں ہے. اچھا یہ المحنت کا عقیدہ پوچھنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جو آپ کا عقیدہ ہے، یہ سوال ایک تھا، گزارش ہے آپ سے کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، ایسے نہیں جیسے عوام میں، ایسے جیسے خواص میں. کہ قرآن کیا ہے یا صحیح حدیث ہے آپ کا یہ؟ قرآن کی آیت سے صحیح حدیث سے، میں کہ ویسے ہے یہ دلیل اس کی؟ ہاں کیوں نہیں. اچھا وہ بتا دیں وہ کیا ہے. بس وہ فی الحال تو دیکھنی پڑے گی.
जो भी बातें होती हैं उनके बाद दलील होती है, दलीलें होती हैं, ऐसा नहीं होता। तो आपके पास दलील नहीं है, आपने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है। पढ़ा है लेकिन अभी ध्यान में नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ज़हन में तो होना चाहिए ना मौलाना अब्दुल गफ्फार ज़ाबी साहब, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना जी। जी जी चलें ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह देखिए किसी को बता देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी प्लीज वेट। यार क्यों आवाम को कहानियाँ कराते हैं? क्या आपको हो गया है कि आप खुद कहते थे अच्छा ये एक और कहानी कराते हैं, उलमा से पूछें, उलमा से पूछें। केड़े उलमा को पूछिए, क्योंकि एक दूसरे को आप कहते हैं गुमराह। देवबंदियों ने बरेलवियों को, बरेलवियों को देवबंदियों ने, हदीस ने सबको, जिनको गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, सारे एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। उलमा हक है केड़ा जी? तो ये कहानी ना, लोगों को कुरान की तरफ लगाएं, सही हदीस की तरफ लगाएं, मिसकंसेप्शंस में ना डालें, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा आपने कर दिया आप उलमा ने। मुझे ये कहते हैं कि आपने आगे इंतशार डाल रहे हो, तो इंतशार कैसे? नबी करीम रऊफ रहीम सलातो वस्सलाम जब मक्का में तशरीफ आपने जब दावत ऐलान नबूवत फरमाया तो सारे आपके अगेंस्ट हो गए। पहले आपको क्या कहते थे? सादिक और अमीन। ठीक है, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की जो पूजा पाठ वो करते थे, लात और मनात और भी बेशुमार नाम है, इनकी नफी की तो सारे अगेंस्ट हो गए, पूरा अरब शुरू में। बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम मुसलमान होते गए। तो ये किसी और को दोस्त कराएं, ये किसी और को कहानी कराएं कि जी मैं इंतशार डाल रहा हूँ। इंतशार कैसे? दलील दे दें। बात तो इधर तो दलील चलेगी भाई जी, इतने और कुछ नहीं चलेगा। अवाम जो है वो घास नहीं खाते, मिसगाइड ना करें। तो इसी तरह मैंने एक बड़े इनके देवबंदियों के पाकिस्तान में मशहूर और खुशहाल बयान करते हैं। पहले अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब से रब्ता किया, मतलब मोहन्नत का मसला पूछा, उन्होंने कहा जी मैं तो अवामी ख़तीब हूँ, मुझे पता ही नहीं है। फिर वो अल्लाह भला करे मती अल्लाह सईदी साहब, उनसे रब्ता किया, क्या जी मैं तो खुशहाल ख़तीब हूँ, मुझे पता ही नहीं। तो पता कि तो तकरीरा करने का पता है, लोगों को पैसे लेने का पता है। फिर मैंने इनसे रब्ता किया, शबीर अहमद उस्मानी साहब हैं फैसलाबाद के, कमज़ोर से जेल में आते रहते हैं। मैंने उससे क्योंकि पहले भी रब्ते थे, तो मैंने उससे क्वेश्चन किया, मैं कि यार ये जो आप दलील देते हैं अल-मुहन्नद की, आपको पता है अकीदे? कहते हैं जी मुझे तो पता ही कोई नहीं है। साहब लाओ लोगों में जी मजमे तकरीर करने वाले बंदे को अपने कायदा नहीं पता अल-मुहन्नद है। अल-मुहन्नद एक्चुअली बेटे मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, किताब है उलमा देवबंद की ना कायद की, जो हुस्सामुल हरमैन अहमद रज़ा ख़ान साहब के ने जो एतराज़ात किए थे ना उलमा देवबंद के ऊपर, उनका ये जवाब दिए थे इन्होंने। तो मैंने फिर इनसे क्वेश्चन किया जी कि आपका ये कीदा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र अनवर की ज़िंदगी है, दुनिया की सी है, या फिर खवास वाला जो अभी मैंने कीदा पूछा है, तो क्या जी आप जेलम के उलमा से पूछ लें, वही मेरा जवाब है। मैं कहूँ उन्होंने मुझे दलील दी, कहते हैं उनके पास नहीं तो मेरे पास भी नहीं। तो मैं क्या कमाल है यार, दलील ही नहीं अकायद पर आपके। दुख होता है यार, कसम से दुख होता है। फिर जब मैं बात करता हूँ ये कहते हैं इंतशार केड़ा यार? इंतशार तुसी पाए आवाम में, ट्रक दे बत्ती पीछे तुसी लाए आवाम नो, एक दूसरे को गुमराह कह के। गुमराह क्या? कुरान को छोड़ दें, सही हदीस को छोड़ दें, गुमराह क्या?
یہ غلط آپ بیانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ادھر میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں. ان کی آڈیو میں ادھر چلا دی ہیں. جی اللہ کا شکر ہے. بس ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی میں اماد الاسلام بات کر رہا ہوں جہلم شہر سے. یہ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਤੀਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ کوئی نہیں نا صاحب علم ہوندے تو تہاڈے کول نہ پوچھتے، پھر فون نہ کرتے تہانوں. یہ بتا دیں المحنت کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو قبر انور کے اندر ہے وہ زندگی دنیا کی سی ہے. اس کی کوئی قرآن کی آیت ہے کوئی صحیح حدیث سے؟ مجھے ریفرنس چاہیے تھا حضرت. یہ اسپیشلسٹ نہیں نا بھائی ہے نا، آپ بتا دیں، جواب دے دینا قرآن کی آیت سے صحیح حدیث سے. نہیں آپ عالم نہیں ہیں؟ نہیں تو پتہ تو ہوگا نا، آپ نے پڑھی تو ہوئی گی نا المحنت. نہیں میں ان سے تو پوچھ چکا نا، انہوں نے کہا جی یہ قرآن میں تو نہیں ہے. نہیں تو آپ کو اپنے قائد کو تو پتہ ہونا چاہیے، علماء دیوبند، علماء حق، تو پھر پتہ تو ہونا چاہیے نا حضرت جی. بقول آپ کے علماء حق کے. میں نے حضرت جی پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو نہیں ہے نا، حدیث میں اجماع امت میں ہے، مگر اجماع امت میں تو ابن تیمیہ تو خلاف اس کے عقیدے کے ہیں نا. نہیں بحث نہیں، ایک جواب چاہیے تھا قرآن کی آیت سے، کیونکہ عقیدہ ہے نا جی، المحنت عقیدے کی کتاب ہے نا بھائی جان. نہیں بات چلے گی قرآن سے، یہ حدیث سے، بزرگوں کی نہیں. بزرگ نہ لے، قرآن سے آیت پڑھیں صحیح حدیث. وعلیکم السلام جناب. فون خود ہی بند کرتے. تو جواب نہیں ہے تو پھر بندہ کیا کرے؟ پھر میں یہی کہوں گا عوام کو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہے، یہ جب اندر سے آواز اٹھے گی نا تو ایک ہی آواز اٹھے گی، نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ. اور علمی کتابی سے مراد ہے کہ ہم قرآن صحیح حدیث جو علم ہے اس کے ساتھ جڑیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق بنے گا تو ماشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہیں. اور اینڈ میں کہوں گا سیف اللہ محمدی، ان کو تو ہونا چاہیے ویسے ایکچولی کارٹون نیٹ ورک میں. کارٹون نیٹ ورک دیکھا آپ نے؟ وہ پہلے ہوتا تھا نا، وہ بچے دیکھتے تھے، تو ان سے میری بات ہوئی فون پہ. میں نے جیلم آ رہے ہیں جی، جیلم آ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار پوچھا تو ایک کرنٹ کے لین آ رہے ہیں جیلم. تو میں نے جی، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث قرآن سے بات کرتے ہیں، صحیح حدیث سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا سیف اللہ محمدی صاحب سے کہ 2812 بخاری شریف میں ہے عمار رضی اللہ عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کو ایک باغی جماعت شہید کرے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عمار، میں یقین بنے میں جب یہ بیان کرتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اے عمار، تمہیں باغی جماعت شہید قتل کرے گی تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. اس کی ایکسپلینیشن کر دیں پلیز، اس کا جواب دے دیں. وہ کہتے ہیں میرے سامنے آئے، میرے سامنے آئے باغی رحم ہے. کہ یار باغ کیا مطلب؟ میرے سامنے آئے تسی کھا جاؤ گے کسی نے؟ یعنی کہ میرے سامنے آئے. میں کہ جواب دے دیں فون پہ. میں نے کہا اگر آپ کے پاس دلیل، میں نے یہ ایکچولی پوچھا. میں نے دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا احترام ہے یا رضی اللہ عنہ میں کہتا ہوں، اور گزارش ہے کہ حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ وسلم کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. آگے کیا ہے آپ صاحب؟ یوحا ہے نا.
کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، وہ بات فرماتے جو وحی ہوتی ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور جو آپ نے زبان اطہر سے جو بات نکالی وہ حق ہے، سچ ہے، نہیں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینٹیمنٹس، ان کی ورڈنگ ہے، ان کی بات ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ان کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، اس قبر والے سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اشارہ کر کے باقی سب سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ جواب دیں، آپ میرے سامنے آئیں، اور میرے بھائی سامنے آؤ، میرے بھائی سامنے آؤ، ہمیں کیا ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں جواب چلیں، آپ نہیں جواب دینا چاہ رہے، اس کا مطلب ہے سر آپ پروگرام سے بھاگ رہے ہیں، آپ خود بھاگ رہے ہیں سر، سر آپ پروگرام سے بھاگ رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کی طرح۔ سر آپ میرا سامنا کرنے سے بھاگ رہے ہیں، سر آپ خود بھاگ رہے ہیں۔ سر آپ میرا سامنا کرنے سے بھاگ رہے ہیں، 2812 کا جواب دیں۔ سر آپ میرا سامنا کرنے سے بھاگ رہے ہیں۔ نہیں نہیں سیف اللہ بھائی، تو ایسے اگر نہیں آپ سامنا کرنے سے نہیں بھاگ رہے تو آپ آ جائیں نا سامنے، پھر آپ کو پریشانی کیا ہے؟ سر، آپ جواب دے دینا فون پہ۔ آپ سامنے آ کے بات کر لینا، آپ کو سامنا کرنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر کیوں لگنا ہے، آپ جواب دے دینا۔ تو جب ڈر نہیں لگنا تو کل آپ آ جائیں نا بھائی۔ سر پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ اتنا؟ سر آپ پریشان ہو رہے ہیں، میں تھوڑی ہو رہا ہوں، میں نے تو آپ سے کہا پریشان ہو گئے ہیں، آپ کو میں 2812 کا پوچھا، پریشان ہو رہے ہیں۔ پریشانی ہونی ہی نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کل پروگرام میں آ جائیں۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ وضاحت کر دینا ادھر کے، سر، میں 2812 کے بارے آپ میں سے کہہ رہا ہوں، آپ سامنے آ کے بات کر آپ لینا۔ ویڈیو کی شکل میں جواب دیں۔ سر آپ آ جائیں اور میرا سامنا سر کر لیں۔ میں آنے جو آپ نے جواب دینا وہ ادھر ہی دے دینا۔ سر آپ کو میں سامنے جواب دے رہا ہوں نا، آپ اس سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تو میں بھی سامنے ہی آپ سے بات کروں نا، آپ خود بات کریں۔ نہیں، آپ سامنے تھوڑی بات کر رہے ہیں، آپ تو بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل پروگرام میں نہیں بات تو خود آپ رہے ہیں سر، ہم آپ جواب دے دیں۔ بھاگ رہے ہیں سر، آپ سامنے تک آ کے تو کیا؟ 2812 کا جواب دے دیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ اپنے ڈر کا اندازہ کریں، آپ اتنے ڈر رہے ہیں، آپ اپنے ڈر کا اندازہ کریں، آپ اتنا ڈر رہے ہیں کہ آپ فون سے نکل ہی نہیں رہے۔ نہیں فون ڈرنا کیوں ہے سر آپ سے؟ میں آپ کو جواب پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو جب آپ کو ڈرنا نہیں ہے تو آپ کل آ جاؤ۔ دلیل دے دینا سر جی، کون سی باقی جماعت ہے؟ ابو غادیہ رضی اللہ عنہ، بتا دیں آپ پروگرام میں بھائی ایسے نہ کیا کریں، کیونکہ یہ حیدرآباد کے سندھی پان کھانے والے گٹکے دند ہی خراب سارے جی بھی ہے نہیں کہ، اور وہ ادھر جیلم آ رہے، میں جیلم کے ہم لینا آنے نے، جیلم کے کرن آنا جے، مجھے پتہ کیوں آ رہے ہیں جیلم تو آپ ظاہر ہے جیلم مشہور ہوگا نا، اب ظاہر ہے تو کبھی طارق مسعود صاحب آ رہے ہیں، بگوڑا صاحب، کبھی کون آ رہا ہے، کبھی کون آ رہا ہے، جیلم ہو رہی ہے۔ پیچھے کیا وجہ پتہ ہی ہوگا، پیچھے وجہ یہ کہ محمد علی انجینئر صاحب حافظ اللہ تعالی، سنا ہوگا نا آپ نے، وہ وجہ اصل میں جب سے انہوں نے ان کے بزرگوں کے چھکے چھڑائے ہیں نا، تو آپ سارے آ رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں، اور پائجو نہ گال تو آنا کون جی کرنی، میں لکھ لو اس گال نو، ٹھیک ہے نا، جتنے مرضی جلسے یا جلسیاں کر لو، فائدہ کون نہیں ہونا تھانو، ٹھیک ہے، جب تک آپ قرآن سے صحیح حدیث سے جواب نہیں دیتے، وہ سانو سیٹسفائی تسی نہیں کر سکتے یار، تو انہوں نال کہ جنگ وڈے وڈے برج نے لا چھوڑے ٹیپ ہیں، تو انہوں نے کی گال ہوئی گئی، اب ساڑھے نال تسی گال نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں نے فون کیے ہیں اور میں نے اپنی پبلک کو بتایا ہے کہ آپ جواب نہیں دے سکے ہیں، تو آپ نے ان سے کیا بات کرنی ہے؟ کامن سینس ہے نا یار۔ تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں، محمد علی انجینئر صاحب حافظ اللہ تعالی شیخ صاحب ہیں میرے، میں اس لیے شیخ کہتا ہوں، یہ میں مسکنسپشن دور کر دوں کہ ان کے پاس اللہ کے فضل سے علم ہے، اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو چلایا ہے، لوگوں نے شرک چھوڑا، لوگوں نے بدعت چھوڑی یار۔ قادیان، یہ کہتے ہیں نا قادیانی، وہ ماشاءاللہ تعالی مسلمان ہوئے، کرسچنس مسلمان ہوئے، ہندو مسلمان ہوئے جی۔ ایک بندے کے مسلمان ہو جانے پر نا، صحیح فرمان ہے صحیح حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا، اگر تیرے سے ایک بندہ آ گیا نا ہدایت پر،
100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ایک جو ہیں وہ کئی بندے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. وہ یہ نہیں کہتے کہ میری سنو, میں یہ بھی بتا دوں, وہ مقلد نہیں بنا رہے. ساڈے بابے تو اپنے مقلد بنا دین, میں مقلد بن جاؤ, ساڈے مقلد بن جاؤ, علماء علماء پیر صاحب. ایک آیا بندہ نا, جو کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آیا بندہ نا مدرسے میں, بڑے مدرسے میں, بڑی پگڑی پہنی ہوئی. تو وہاں جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے نا میرے جیسے, انہوں نے کہا جی بچوں چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ. قاری صاحب مولوی صاحب آئے ہیں, یہ نہیں پتہ سی یہ مولوی ہے کون ہے یا پیر ہے. پگڑی دیکھ کر نا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا داڑھی پگڑیوں میں سب کچھ. بھائی داڑھی پگڑیوں میں نہیں ہے کچھ, تسبیحوں میں نہیں ہے کچھ, یا 5-6 چھنگ لینے تقوی نہیں ہو جا بن جاتا بندے دا. علم اور تقوی اصل. وہ آیا جناب, بیٹھ گیا, سب خاموش ہو گئے. کہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا نام جوشف. جوشف, انہوں نے کہا جوشف ایک ہی. انہوں نے کہا بچہ نا یار پڑھو ایویں, یہ تو نہ کما جنائل جائے, ایک ادھر آ, انہوں نے اپنے نا تو نہیں پتہ دے اسی نو بڑھایا ہے, پیر عالم بڑھا لیا سی. تو یہی حال آپ لوگوں کا ہے, پتہ کچھ ہے نہیں ہے. جی بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں. کیڑے بڑے علماء ہیں؟ قرآن سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے یار, صحیح حدیث, اس سے بڑھ کر کچھ چیز اتھینٹک ہے نہیں ہے, تو رجوع کر لیں. تو انہوں نے مجھ سے بات کی تو الٹا مس ویو کی, یا اینڈ میں فون بند کر دیا. اچھا سے سارے فون خود بند کرتے ہیں, میں نے کبھی فون نہیں بند کیا. میں یار کیا پتہ کوئی کسی محدث کی, مجتہد کی کوئی دلیل دے دے کہ یار فلانے مجتہد نے ہیرا پھیری تو کر دینا ہے, مگر صحیح حدیث کے سر آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ قرآن کے آگے کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ کھوپڑی بھی ہے نا اپنی, اس کو بھی استعمال کرنا ہے. تو میں یہاں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں جی. تو انہوں نے یہ معاملات کیے, اور بھی علماء سے روابط ہیں مگر دلیل نہیں ہے. تو پھر یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے نعرہ لگایا کہ قرآن کی طرف آئیں, صحیح حدیث کی طرف آئیں. اللہ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ, شکریہ.